وآل محمد. فاتحہ. جب کے دربار میں نام سے پیغمبر آئے، جب کے دربار میں نام سے پیغمبر آئے، مالک کھولے بے مطلب چادر آئے، سر کے بالوں سے چھپائے روح انور آئے، ایڑیاں تھامے ہوئے عابد منتر آئے، آفت میں گرفتار وہ سب مشرکوں تھے، ریس مائی تھی اور کئی معذور تھے، ریس مائی تھی اور کئی معذور تھے، رسلے ظلم سے چھلتے تھے یتیموں کے گلے، سہمے جاتے تھے کشاکش میں وہ نازوں سے پلے، مائی آفت میں گرفتار تھی کیا دور چلے، کے دیکھا کبھی عابد کو کبھی ہاتھ ملے، شمر کہتا تھا کہ حاکم کا غضب آئے گا، قیدیوں میں کوئی رویا تو سزا پائے گا، قیدیوں میں کوئی رویا تو سزا پائے گا، ایک نے تیر سے چھیدا علی اصغر کا گلو، مر گیا باپ کے ہاتھوں پہ وہ بچہ، اتنے حضرت عباس کے کاٹے بازو، جس ٹوٹی کمر پاک امام خوشبو، ارے جس نے جو کام کیا قابل انعام کیا، وہ لشکر میں دونوں نے بڑا کام کیا، وہ لشکر میں دونوں نے بڑا کام کیا، یہ عداوت میں سے سید لولاک سے ہار، جسم سے کاٹ کے سرلاش پہ گھوڑے دوڑے، یاد کرے راتوں کو صحرا جسے دودھ نہ پلائے، بعد مرنے کے وہ سیاح کفنوں کو
बिन सैयद के बदन में छोड़ा कौन जामा बिन सैयद के बदन में छोड़ा मोहम्मद को तो काफिर की और मौत का ख्याल रात से तेरे हुआ हाले मोहम्मद का ये हाल छुपाने को न बोर पाना रिदाने रूमा अपने चेहरे पे बांधे हाथों से बिखराए अहबाब अरे खो के भाई को मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब तेरे दरबार में सर नंगे खड़ी है ज़ैनब तेरे दरबार में सर नंगे खड़ी है ज़ैनब सुन के ये शिमर से कहने लगा ये हाकिम शान कौन है ये के बाजार से जो करती है कलाम फैज में आके ये कहने लगी हमसे उससे क्या पूछता है मुझसे और जंजाम अरे उससे क्या पूछता है मुझसे सुनो जंजाम अब तो कैदी हूँ रसन बसता हूँ प्यार से अरे जिसकी उम्मत में है तू उसके नवासी हूँ मैं जिसकी उम्मत में है तू उसकी नवासी हूँ मैं शिमर को देख के बोला वो अली का दुश्मन बोल दे कैदियों के बाजू गर्दन से रसा अरे छुट्टी बंद जब छुट्टी बंद रसन से वो गिरफ्तार हुआ तब सकीना ने लिया कुर्ते का मुंह पर दाम मौत के गम में दिले ज़ार जो तन में तड़पा ऐसा रोई कि सरे पा लगन में तड़पा ऐसा रोई कि सरे पा लगन में तड़पा कौन में लेके शरीफ ने चिल्लाई उन खुली आंखों से कुर्बान तुम्हारे प्यारी ऐसे भूले कि न बेटी भी तुम्हें याद आई इतने मोहब्बत में ये क्या शान मुझे दिखला अरे क्या खामोश है लब लाल तो बोलो बाबा क्या गजब हो गया कुछ मुझसे तो बोलो बाबा क्या गजब हो गया कुछ मुझसे तो बोलो बाबा चांद से माथे पे लगाया किसने हलक में खंजर मेरा फिराया किसने उस गर्दन नाजुक का बहाया किसने छोटे से सिर में मुझे तुम
पा कर तुम्हें ले जाऊं मैं, आओ कुर्ते में छुपा कर तुम्हें ले जाऊं मैं, अब दरबार में नाम से पैगंबर आए। नारे सलवार। इस शान का जहां में कोई शेर नहीं है, इस शान का जहां में कोई शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी शेर नहीं है। और उम्मुल बनी ने बेटे को बेदार कर दिया, और उम्मुल बनी ने बेटे को बेदार कर दिया, हर जंग फतेह करने को तैयार कर दिया, हर जंग फतेह करने को तैयार कर दिया। अब्बास को गले से लगा कर कई दफा, अब्बास को गले से लगा कर कई दफा इतनी दुआएं दी कि अलमदार कर दिया, इतनी दुआएं दी कि अलमदार कर दिया। नारे सलाम। मिलता नहीं है कोई सहारा यतीम को, मिलता नहीं है कोई सहारा यतीम को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाला यतीम को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाला यतीम को। खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए, खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुदबो की जुल्फ़कार से उखाड़ा यतीम को, खुदबो की जुल्फ़कार से उखाड़ा यतीम को। रह गई दश्त में तन्हा को बदन याद आया, रह गई दश्त में तन्हा को बदन याद आया, पानी पाया तो हर एक तश्ना दहन याद आया, पानी पाया तो हर एक तश्ना दहन याद आया। और लेके हर एक चीज मदीने से चली थी ज़ैनब, और लेके हर एक चीज मदीने से चली थी ज़ैनब। जब भाई के लाश पर पहुंची तो कफन याद आया, जब भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। दो तीन पता वैसे खिदमत है कि ये करम मुझ पे हुआ है कातिबे तकदीर का, ये करम मुझ पे हुआ है कातिबे तकदीर का, कि लिख दिया उसने मेरे हिस्से में गम शब्बीर का। और यूं बदलता है लिखा तदबीर से तकदीर का, यूं बदलता है लिखा तदबीर से तकदीर का। मैहुर ने बतलाया है दामन थाम कर शब्बीर का। ये चार मिसरे के सुबह आशूर जब हुर जाने में सरवर निकला, सुबह आशूर जब हुर जाने में सरवर निकला, हुर का बेटा भी हुर के बराबर निकला। और हमने औलाद पैगंबर को भी भटकते देखा, हमने औलाद पैगंबर को भी भटकते देखा। हुर मुबारक हो तेरा बेटा तेरा हमसर निकला, हुर मुबारक हो तेरा बेटा तेरा हमसर निकला। और ये चार मिसरे के इस्लाम के वारिस ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, इस्लाम के वारिस ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। मैं सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा,
سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، اور دربار میں آئی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں آئی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ آخری 4 مصرے کے شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے۔ بھائی کعبہ خالق نے بنایا، کربلا شبیر نے، کعبہ خالق نے بنایا، کربلا شبیر نے۔ ایک گھر مخصوص ہے، ایک گھر سب کے لیے، ایک گھر مخصوص ہے، ایک گھر سب کے لیے۔ تھوڑی پڑھیں گے دیال بھائی، گھبرائیے گا مت۔ مظلوم کی آنکھوں میں اشکوں میں وہ انداز بیان چھوڑ گیا ہے، مظلوم کی آنکھوں میں زبان چھوڑ گیا ہے، مظلوم کی آنکھوں میں زبان چھوڑ گیا ہے۔ یوں ہی نہیں سجاد لقب مل گیا اس کو، یوں ہی نہیں سجاد لقب مل گیا اس کو، یوں ہی نہیں سجاد لقب مل گیا اس کو، یوں ہی نہیں سجاد لقب مل گیا اس کو۔ زندہ میں بھی سجدوں کے نشان چھوڑ گیا ہے، زندہ میں بھی سجدوں کے نشان چھوڑ گیا ہے، الفوں میں وہ انداز بیان چھوڑ گیا ہے، مظلوم کی آنکھوں میں زبان چھوڑ گیا ہے۔ عظمت سید سجاد نظر میں رکھنا، عظمت سید سجاد نظر میں رکھنا، یہ وہ تحفہ ہے جسے قلب و جگر میں رکھنا، یہ وہ تحفہ ہے جسے قلب و جگر میں
کر دیا شام کی راہوں کو منور جس نے روشنی کے لیے اس نور کو گھر میں روشنی کے لیے اس نور کو گھر میں رکھنا کہ جن کو سجاد تکریا گرا لگتا ہے جن کو سجاد تکریا بھی گرا لگتا ہے میرے معبود انہیں نار سقر میں رکھنا عظمت سید سجاد نظر میں رکھنا میرا مولا بے کا نقطہ ہے بإذن کبریا. میرا مولا بے کا نقطہ ہے بإذن کبریا تاکہ اس کو مظہر ذات جلی کہنا پڑے. میرا مولا بے کا نقطہ ہے بإذن کبریا تاکہ اس کو مظہر ذات جلی کہنا پڑے، اور اس لیے ہر کام بسم اللہ سے واجب کیا کہ جو بشر اللہ کہے پہلے علی کہنا پڑے، جو بشر اللہ کہے پہلے علی کہنا پڑے. جن کو ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں. توجہ خیز ہے کہ جن کو ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں، توڑ کر کبھی اپنی حد بڑھا نہیں کرتے. جن کو ظرف ہوتا ہے احتیاط رکھتے ہیں، توڑ کر کبھی اپنی حد بڑھا نہیں کرتے کہ منزلت کی منزل عظمتوں کی منزل پر عظمتیں تو ملتی ہیں، عظمتوں کی منزل پر عظمتیں تو ملتی ہیں، ایڑیاں اٹھانے سے قد بڑھا نہیں کرتے. عظمتوں کی منزل پہ عظمتیں تو ملتی ہیں، ایڑیاں اٹھانے سے قد بڑھا نہیں کرتے. کہ چار مصرے سماعت فرمائیں کہ ناز سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو، ناز سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو، پیار کرنے کا اسے کیسا صلہ دیتے ہیں. ناز سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو، پیار کرنے کا اسے کیسا صلہ دیتے ہیں لوگ. کہ دشمنی بیٹے سے تھی، دشمنی بیٹے سے تھی، بیٹے پہ بس چلتا نہیں. بغض میں تو باپ کو کافر بتا دیتے ہیں لوگ، بغض میں تو باپ کو کافر بتا دیتے ہیں لوگ. کیا مصرے اور سماعت فرما لیں کہ اسلام میرے نانا کی محنت کا نام، اسلام میرے نانا کی محنت کا نام ہے، اسلام میرے بابا کی قوت کا نام ہے،
اسلام میرے بھائی کی شفقت کا نام، اسلام میری ماں کی طہارت کا نام، اسلام میری ماں کی طہارت کا نام ہے، اسلام میرا دل، میری جان، میرا چین ہے، اسلام میرا دل، میری جان، میرا چین ہے، اسلام ہی کا اسم گرامی حسین ہے، اسلام ہی کا اسم گرامی حسین ہے۔ اسلام ہی کا اسم گرامی حسین ہے کہ اسلام کربلا کے 72 کا نام، اسلام کربلا کے 72 کا نام ہے، اسلام سیدہ کے وہ چادر کا نام ہے، اسلام قاسم و علی اکبر کا نام ہے، اسلام بے زبان علی اصغر کا نام ہے، اسلام بے زبان علی اصغر کا نام ہے کہ بچپن میں کھیلتا رہا، خاص توجہ چاہوں گا کہ بچپن میں کھیلتا رہا حیدر کی گود میں، بچپن میں کھیلتا رہا حیدر کی گود میں، اسلام نوجوان ہوا اصغر کی گود میں، اسلام بچپن میں کھیلتا رہا حیدر کی گود میں، اسلام نوجوان ہوا اصغر کی گود میں۔ اور 4 مصرے جناب عباس کے حوالے سے سماعت فرما رہے کہ عباس تشنہ لب کے مقدر کا نام ہے، عباس تشنہ لب کے مقدر کا نام ہے، عباس صبر و عزم کے پیکر کا نام ہے، عباس ایک پیاسے سمندر کا نام ہے، عباس ایک پیاسے سمندر کا نام ہے کہ روح و جلال و فاتح و خیبر کا نام ہے کہ جبرن کسی بھی کام کو ہونے نہیں دیا، جبرن کسی بھی کام کو ہونے نہیں دیا، ارے جب تک جیے یزید کو سونے نہیں دیا، جب تک جیے یزید کو، جب تک جیے یزید کو سونے نہیں دیا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنيبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد وأصدق الصادقين قولا الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان محترم سامعین کرام، گزشتہ چند روز سے قصۂ مبارک کا ذہن ہماری گفتگو جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت پیش کی جا رہی ہے، روزانہ تلاوت کی جا رہی ہے۔ ہماری کوئی گفتگو، ہماری کوئی بات یا مجلس کا آغاز یا تو کسی حدیث سے ہوتا ہے یا پھر آیت قرآن سے ہوتا ہے، اور حدیث بھی وہی ہوتی ہے جو آیت کے مطابق ہو، کیونکہ معصومین کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس کا قرآن سے ٹکراؤ ہے تو وہ آیت وہ حدیث نہیں ہے۔ ہماری اکثر تقریریں، ہماری اکثر مجلسیں جو ہم منعقد کرتے ہیں ایام اضحیٰ کے اندر، ان سب کا آغاز آیت مبارک سے ہوتا ہے۔ قرآن اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا
وہ خالق کائنات و مالک کائنات، جس نے انسان کو اپنے شریر دے کر بھیجا، جس نے اس کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا، ہر ایک شے سے بلندر بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات کا انسان کو تحفہ دے کر بھیجا۔ دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہے، انسان بلندی پر ہے۔ انسان کے قبضہ قدرت کے اندر پروردگار عالم نے مخلوقات کو رکھا۔ پروردگار عالم نے انسان کو یہ دولت عطا فرمائی، یہ طاقت عطا فرمائی، یہ علم عطا فرمایا، یہ انسان کو اپنے شریر عطا فرمائی تاکہ انسان عقل کے ذریعے سے فیصلہ کر سکے اور سمجھ سکے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے علم عطا فرمایا تو چاند تک پہنچ گیا، علم عطا فرمایا تو آسمانوں کی طرف سے علم عطا فرمایا، انسان نے ایک سے ایک عمارتیں بنائی، علم عطا فرمایا تو پھر انسان نے مشینوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اسی انسان کو اللہ نے جب علم عطا فرمایا تو انسان نے وہ اشیاء بنائی کہ جو اللہ کی مخلوقات کو دیکھنے کے بعد بنائی گئی۔ یہی انسان ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی باتیں کرتا ہے، یہی انسان ہے کہ جو ستاروں کی گردشوں کو طے کر لیتا ہے، یہی انسان ہے جو چاند کی مسافت کو بتا رہا ہے، یہی انسان ہے کہ جو ہر موسم کے اندر موسم کو اپنے مزاج کے اعتبار سے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، یہی انسان ہے جس نے تاریخ دنیا کو لائٹ جیسی قدرت سے اور نعمت سے اللہ کی نورانی کر دیا۔ یہی انسان ہے جب قلم چلاتا ہے تو پھر انسان کی تبدیلیوں کو لکھ دیا کرتا ہے۔ یہی انسان ہے کہ جس کے دروازے پر سائن آئے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا۔ یہی انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے۔ یہی انسان ہے جس کو اللہ نے آنکھوں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہی وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ نے زبان جیسی قدرت عطا فرمائی ہے۔ یہی وہ انسان ہے کہ جس میں اللہ کے اندر جس کو اللہ نے بدن دے کر بدن کے اندر جوڑ رکھے ہیں، اس لیے تاکہ وہ بیٹھ بھی سکے، جھک بھی سکے، سجدہ بھی کر سکے، قیام بھی کر سکے۔ یہی انسان ہے اللہ نے جس کو بچپن جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر جب بچپن کو چھینا تو پھر جوانی جیسی نعمت عطا فرمائی، جوانی کو لیا تو پھر بڑھاپے جیسی نعمت عطا فرمائی، اور جب بڑھاپے کو لیا تو آغوش اہل بیت کے اندر انسان کو جینے کی قدرت عطا فرمائی۔ یہی وہ انسان ہے کہ جو زمین پر بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کرتا ہے، جب وہی اس قبر میں جاتا ہے اور آنے والا کو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا قسمت والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہی وہ انسان ہے۔ کسی انسان نے دولت پر اپنی قدرت دیکھی تو پھر کبھی فرعون بنا، کبھی شداد بنا، کبھی حامان بنا، کبھی یزید بنا، کبھی صدام بنا۔ اور یہی انسان جب انسان فروز اور فروغ اور معراج انسانیت پر آیا تو کبھی آدم بنا، کبھی شیش بنا، کبھی ابراہیم بنا، کبھی اسماعیل بنا، کبھی یوسف بنا، کبھی عیسیٰ بنا، کبھی محمد بنا، تو پھر محمد نے جو پہچانوایا تو کبھی علی بنا، کبھی محسن بنا، کبھی حسین بنا، کبھی زین العابدین بنا، اور ایسا بنا کہ قیامت تک محمد کے وہی محمد آتے رہیں گے کہ نہ جن کی گفتار میں کمی آئے گی، نہ رفتار میں کمی آئے گی، نہ بولنے میں کمی آئے گی۔ تو اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ انسان کو قدرت عطا فرمائی ہے، اور قدرتیں دینے کے بعد اللہ نے انسان کو آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ ماں باپ کو سختی کے ساتھ دے، اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ بزرگوں کے سامنے زبان چلائے، اللہ نے ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ کسی انسان پر اٹھائے، اللہ نے قدم اس لیے نہیں دیے کہ انسان راہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راہوں پر چلے۔ تو اللہ نے جب یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو نعمت دینے کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر نعمت عطا فرمائی ہے تو پھر اللہ نے جب یہ نعمتیں دی ہیں تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہوگی۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم نے تم کو تمہاری ماں کی شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے، جب ہم نے تم کو تمہاری ماں کی شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، زبان تھی بول نہیں سکتے تھے، آنکھیں تھیں مگر صلاحیت نہیں تھی، بدن تھا مگر قدرت نہیں تھی، بس یہی مجھے پہچان لو، آنکھیں ہوتے ہوئے کام نہیں کر رہی تھی، زبان ہوتے ہوئے نہیں کام کر رہی تھی،
بدن تھا مگر طاقت نہ تھی، طاقت دی میں نے، بولنے کا سلیقہ دیا میں نے، آنکھوں میں قدرت دی میں نے، بدن میں طاقت دی میں نے، اگر میں نہ دیتا تو ایک گوشت کا ٹکڑا رہ جاتا، انسان نہ بن پاتا۔ دیکھیے آج جو مجھے بیان کرنا ہے میں اس کا مقدمہ بنا رہا ہوں، انشاءاللہ آج سے گفتگو الگ انداز سے ہوگی، جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، انسان کو دماغ دیا ہے، بدن دیا ہے، یہ نعمت ہے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون تھے، جاہل تھے، تمہیں علم نہیں تھا۔ پروردگار عالم کیا سارے بچے ایسے ہی پیدا ہوئے؟ کہ نہیں، سب ایسے نہیں پیدا ہوئے، کچھ بچے ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں آ کر کہا انی اللہ وعلى کتاب جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پروردگار ایک کتاب کسی کو دے کر بھیجی، بس ایک کتاب سنائی کا نہیں، ایک ایسا بھی آیا جس نے ایک نہیں چار کتابوں کو سنایا، کہا جو کہو میں اس قرآن، اور اس نے وہ کتاب بھی سنائی جو ابھی تک نازل بنا ہوئی تھی۔ بڑی تیزی سے میں اپنے بیان کو یہاں سے گزار دوں گا، میرا مقصد یہ بیان کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع، آیت ہے قرآن کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، وجعل لکم السمع، اور ہم نے تم کو اللہ مسلمان نے جو تعریف کی ہے یہاں ترجمہ کیا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ کیا جاتا ہے، مسلمان نے ترجمہ کیا کہ ہم نے تم کو وجعل لکم السمع، ہم نے تم کو کان عطا فرمایا۔ یہاں کان مطلب نہیں ہے، یہاں جو ہمارے علماء نے ترجمہ کیا ہے یہاں پر ہے قوت سماعت عطا فرمائی۔ کان تو سب کے پاس ہوتے ہیں، آوازیں سب کو آ جاتی ہیں، اگر سب کو آوازیں جا رہی ہوتی تو فلسطین کے مسلمان آواز دے رہے ہوتے، سارے مسلمان۔ لیکن میری بات پہنچتے رہے گا، بولتے رہیے گا، آج بات کسی مزاج سے ہوگی، کچھ بات نہیں جا کر پہنچانا۔ وجعل لکم السمع، اور ہم نے تم کو قوت سماعت عطا فرمائی۔ کان نہیں، کان تو سب کے پاس ہے، آذان مؤذن دیتا سب کو ہے، بلاتا سب کو ہے، مگر آتا وہی ہے جس کو سنائی دے جاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ بیان تو قوموں میں اور جنسوں میں سب کے ہوتے ہیں، مگر سنائی انہیں کو دیتا ہے جن کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وجعل لکم السمع والابصار، اور آگے آیت بڑھ کر کہتی ہے اور ہم نے یہاں پر مسلمان نے ترجمہ کیا اور ہم نے تم کو آنکھیں عطا فرمائی۔ آنکھیں ہونا فضیلت تھوڑی ہے، آنکھیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہیں۔ آنکھیں وہی کامیاب ہے جو حق دیکھیں، جو حق دیکھیں۔ وجعل لکم السمع والابصار، اور ہم نے تم کو آنکھیں نہیں قوت بصارت عطا فرمائی، قوت بصارت عطا فرمائی، والابصار والافئدہ، اور ہم نے تم کو، اور یہاں پر ترجمہ ہو گیا ہم نے تمہیں دل عطا فرمایا، دل نہیں ہے یہاں پر بات جو ہے ہمارے علماء نے کہا کہ ہم نے تم کو پاکیزہ احساس عطا فرمایا، پاکیزہ محبت، پاکیزہ فکریں، پاکیزہ انسان کے لیے احساس فیلنگس عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن نے تین چیزیں بتائی ہیں، انسان پیدا ہوا تو جاہل پیدا ہوا، وجعل لکم السمع، ہم نے تمہیں قوت سماعت عطا فرمائی، والابصار، اور قوت بصارت عطا فرمائی، والافئدہ، اور دل عطا فرمایا۔ پروردگار عالم سے آئیے ہم آج جوڑ کر پوچھیں، پروردگار عالم جو تین چیزیں عطا فرمائی ہیں، تین چیزیں بتائی ہیں، ایک پاکیزہ میں ایک انسان کے لیے قوت سماعت، ایک قوت بصارت اور ایک پاکیزہ دل۔ پروردگار کی تینوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، کہاں قدیم میں چلا جانا۔ اب میرے ساتھ بولیے گا، قدیم میں چلا جانا، ایک اعلان سنایا بھی جائے گا، دکھایا بھی جائے گا، پہنچایا بھی جائے گا۔ جن کے کان سماعت رکھتے ہیں وہ سنیں گے، جن کی آنکھیں کام کرتی ہیں وہ دیکھیں گے، اور جن کا پاکیزہ دل ہوگا اسی میں وہ پیغام اترے گا۔ اگر دل پاکیزہ نہیں ہوگا تو اتر ہی نہیں سکتا پیغام۔ پتہ چلا آنکھیں ہونا فضیلت نہیں ہے، علی کا پیغام دیکھنا فضیلت ہے، کان ہونا فضیلت نہیں ہے، علی کا نام سننا فضیلت ہے، اور دل ہونا فضیلت نہیں ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو ایسے دل کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ صلوات اللہ۔ تو اللہ نے یہ آنکھیں عطا فرمائی، ذہن عطا فرمایا، انسان کو عقل عطا فرمائی، بدن عطا فرمایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم تیری عدالت، تیری قدرت پر نثار، کافر کو بھی تو ہاتھ دیے، مسلمان کو بھی تو ہاتھ، امیر کو بھی تو ہاتھ دیے، غریب کو بھی تو ہاتھ۔ پروردگار غریبوں کو 4 ہاتھ دے دیتا تاکہ زیادہ کام کر سکتا،
अमीरों को 2 ही हाथ काफी थे, तो दौलत काफी है। कहा नादान मैं आदिल हूँ, मैं आदिल हूँ। ए खुदावंद आलम हमें 3 आंखें दे देता, 2 दिन भर काम करती, रात को सो जाती तो एक आंख कम से कम चलती रहती। कहा मैं कादिर हूँ, मैं मालिक हूँ। अगर मैं 3 आंखें दे देता तो जो कुदरत के खिलाफ हो जाता। हम बताना चाहते हैं अभी के पास भी उतना ही है, अगर इनके पास भी उतना ही है, बस एहसास इसको कितना है ये देखना है। हमें एहसास दिखाना चाहते हैं। तो परवरदिगार आलम ने अब जो कुदरतें नेमतें देने के बाद 2 चीजें रखी हैं कि मेरे नादान बंदे अब देख, मैंने तुझे सब कुछ दिया है, तेरे इख्तियार में सब कुछ दे दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं तू हुकूमत से काम लेता है या हिम्मत से काम लेता है। मैं मौजूद बता गया। अब मैं देखना चाहता हूँ तेरे पास दौलत है, हुकूमत प्यारी है या हिम्मत प्यारी है। तेरे पास कुदरत है, हुकूमत प्यारी है या हिम्मत प्यारी है। ये बता, तेरे पास सल्तनत है, तुझे हुकूमत प्यारी है या हिकमत प्यारी है। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह गुजरे जिनको जमीन पर बैठना पसंद नहीं था, मगर मोहम्मद ऐसे बादशाह का नाम है, बैठता जमीन पर था, फैसले आसमान के किया करता था। जमीन पे बैठकर आसमान के फैसले करे। तारीफ बयान करके रसूल की आगोश में एक बच्चा बैठा हुआ है, बार बार आसमान की तरफ देख रहा है, बड़ी गौर से देख रहा है। आने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आगोश में बैठा हुआ बच्चा क्या पढ़ रहा है? क्या ये आसमान का लोहे महफूज का मुताला कर रहा है? एक मर्तबा बताया, हमें आम न समझो, तख्तो ताज पर बैठने वाले और हैं, जमीन पर बैठकर किस्मत को पढ़ने वाले और हैं। सलावत है मोहम्मद वाले। तख्तो ताज को मोहब्बत करने वाले और हैं, मगर जमीन पर बैठकर आसमान के फैसले और तकदीर को पढ़ने वाले और हैं। अल्लाह ने ताकत और कुव्वत अता फरमाई, मगर हुकूमत ने हिकमत दी। अब मेरा नौजवान उससे जुड़ गया जो मैं बात आज पहुंचाना चाहता हूँ। हिकमत हमें क्या देती है और हुकूमत क्या देती है? अगर मुझे हुकूमत मिल जाए तो मैं सबको अपने मिजाज के एतबार से चलाऊं। मुझे अगर कुदरत मिल जाए तो मेरे लफ्ज ये होंगे, मुझे नहीं पसंद कि तुम ये करो, मुझे नहीं पसंद कि तुम ये अंजाम दो। और अगर तुमने उसके खिलाफ अंजाम दिया, तुम्हारा खाना बंद, तुम्हारी रोटी बंद, तुम्हारे सांस बंद, तुम्हारी जिंदगी बेकार कर दूंगा, तुमसे रिस्क छीन लूंगा, पैसा छीन लूंगा, इज्जत छीन लूंगा, दौलत छीन लूंगा। ऐ परवरदिगार, तेरी कुदरत कैसी है जो तुझे सजदा करता है उसे भी रिस्क दे रहा है, जो तुझे रिस्क नहीं सजदा नहीं करता उसे भी रिस्क दे रहा है। न तूने किसी की सांसों को छीना, न दौलत को छीना, न सल्तनत को छीना, न सांसों को छीना। अरे फिरौन भी जिंदा रहकर गया, सांसें ले रहा था, खाना खा रहा। परवरदिगार इसके सांसों को छीन ले, क्या इसने अपने माबूद को बुला दिया? क्या मैं भी भूल जाऊं कि मैं इसका खालिक हूँ? कुदरत होना और है, हिकमत होना और है। मैं हकीम हूं, इसका इलाज करूंगा। कौन था फिरौन जो अपने आप को खुदा कहलवाता था? लोगों ने आकर कहा कि फिरौन, ये बता, अगर तू खुदा है तो बारिश करवा दे, उसमें का शाम तक हो जाए। कितना यकीन है उसको। और खुद गया जंगल के अंदर, जाकर उल्टा लटक कर कहता है, अल्लाह के चंद लोग मुझे खुदा मान लेंगे, तेरे खुदा है तो कोई कमी आ जाएगी। मैं कहूंगा परवरदिगार बारिश ना हो जाए, ये चापलूस है, ये परवरदिगार आलम तुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं खालिक हूं, मैं पहचानने नहीं आता। आज बारिश कराकर इम्तिहान लूंगा, परवरदिगार किसका? फिरौन का नहीं, फिरौन का नहीं, मैं उन लोगों का इम्तिहान लूंगा कि जो ये देख रहे हैं कि आम इंसान जो उन जैसा है, जो 2 हाथ रखे, 2 आंखें रखे, अगर उसको खुदा मान रहे हो तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारी अक्लों पर पत्थर पड़ चुके हैं कि तुम जैसा जब खुदा होगा तो फिर खुदा कैसा होगा? इम्तिहान किसका है? आज जो लोग खुदा मान रहे हैं, ताकतवर मान रहे हैं लोगों को, तो परवरदिगार आलम ने हिकमत रखी। अब हिकमत सुनिए, हिकमत क्या है? हिकमत क्या करती है? हिकमत इंसान को रोकती है, इंसान को हर बुरे रास्ते से रोकती है। हिकमत बुराई पर जाने से रोकती है। हिकमत जब इंसान अना
تکبر اور غرور کی طرف بڑھتا ہے تو حکمت روک دیتی ہے، نہیں یہ صحیح نہیں۔ جب کسی میں غرور آنے لگے سمجھ جائیے وہ حکمت سے دور ہے۔ جب انسان اپنی بندشوں اور حدوں کو، ابھی نہال بھائی پڑھ رہے ہیں، جو انسان اپنی حدوں کو توڑ دے سمجھ جائیے وہ حکمت سے باہر ہے۔ جو انسان اپنی اوقات کو بھول جائے سمجھ جائیے وہ اپنی حکمتوں سے باہر ہے۔ ایک صاحب نے نئی نئی گاڑی لی، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میرے نوجوان وقت پہنچ جائے تو بولیے گا۔ ایک صاحب نے نئی نئی گاڑی لی، ہم مبارکباد دینے کے لیے پہنچے، ہم نے کہا حضور ماشاء اللہ مبارک ہو، آپ نے نئی گاڑی لی ہے۔ ان کا منہ بنا ہوا تھا، سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا حضور لاکھوں روپے خرچ کر دیا، آپ نے گاڑی لیا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کہا صاحب کیا خوش ہونا، کیا کرنا ہے ایسی گاڑی کا؟ میں نے کیا ہوا، کل نئی گاڑی لے کر آئے، پیسے اتنے خرچ ہو گئے، دولت اتنی خرچ ہو گئے، مگر کیا فائدہ ایسی گاڑی کا؟ کیا ہوا؟ کہ بتائیے اس میں بریک لگا کے دے رکھی، بات نہیں پہنچی آپ نے۔ گاڑی بھی ہے مگر عجیب بات ہے اس میں بریک ہے، تو میں کہا بریک تو اچھی بات ہے، تو جب گاڑی ہے تو چلنی چاہیے بھائی، روکنا کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ حکمت ہے، بریک ہر جگہ نہیں لگتے، مگر ہر حادثے سے بچنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ بریک لگے۔ بچہ سامنے آ جائے بریک لگائیے، جانور سامنے آ جائے بریک لگائیے، موڑ پر کہیں مڑنا ہو بریک لگائیے، ہر جگہ بریک نہیں لگا کرتے۔ پتہ چلا بریک لگانا انسان کے لیے حکمت ہے، قدرت نہیں ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے چلتے ہوئے ٹریفک میں 100 کی اسپیڈ سے جا رہے ایک دم سے بریک لگائیں، کیا حال ہوگا؟ جہاں ضرورت ہے وہاں لازمی ہے کہ آپ بریک لگائیں، بس اسی کا نام ہے اسلام۔ کہ جہاں آپ اپنی تیز زندگی کی گاڑی سے دوڑ رہے ہو اور سامنے گناہ آ جائے، آپ پر واجب ہے کہ بریک لگایا جائے۔ واجب ہے آپ پر کہ آپ بریک لگائیں۔ جب آپ کسی کے لیے بد زبانی کر رہے ہو، یاد آ جائے اللہ نے منع کیا ہے بریک لگائیں۔ ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یاد آ جائے اللہ نے منع کیا ہے بریک لگائیں۔ اگر آپ کسی کا مال غصب کر رہے ہیں، یاد آ جائے چوری کرنا بری بات ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ بریک لگائے۔ انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے، قدم اگر انسان کو یاد آ جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ بریک لگائے۔ اس بریک کے لگانے کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ بھئی یہ بریک ہی تو ہے، یہ انسان کو روکنا ہی تو ہے۔ بھئی زلیخا نے ایک مرتبہ جناب یوسف کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا چاہتی ہے کہ گناہ کرے، زلیخا نے اپنے سینے سے اتار کر اپنے دوپٹے کو اپنے بتوں پر ڈالا، بتوں پر ڈالنا تھا۔ یوسف نے پوچھا زلیخا تم نے یہ کیا کیا؟ کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں پر میں نے پردہ ڈال دیا تاکہ نہ دیکھ سکے۔ یوسف نے کہا یہ کام تو ہی کر سکتی ہے، میرے خدا کی آنکھوں پر نہ کوئی پردہ ڈال سکا ہے نہ ڈال سکا ہے نہ ڈال سکتا ہے۔ لہذا حکمت یہ کہتی ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بریک لگائے، وہاں تقوی کو اختیار کرے۔ حکومت یہ ہے کہ کہیں بریک نہیں لگائیں گے، ہماری حکومت ہے، ہم جسے چاہیں گے جو کہیں گے، ہم جسے چاہیں گے قتل کریں گے، ہم جسے چاہیں گے غصب کریں گے، ہم چاہیں گے تو مال لوٹ لیں گے۔ عرب میں سارا یہی تو تھا، جس کو چاہا لوٹ لیا، جس کو چاہا کہہ دیا، جسے چاہا مار دیا۔ محمد نے آ کر ایسے بریک لگائے کہ جہاں پر تقویٰ تھا، جہاں اقتدار تھا، جہاں پر انسان کی جو ہے تو وہاں پر ظلم پھیلا ہوا تھا، ایک مرتبہ تقوی کا بریک لگایا، محبت کا بریک لگایا، انسان کے اتحاد کا بریک لگایا، اور بتایا دیکھو غصب کرنا حکومت نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام داڑھی بڑھانے کا نام نہیں ہے، اسلام کرتا پاجامہ پہننے کا نام نہیں ہے، اسلام نماز میں مسجد میں آ جانے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف حج کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کہتے کس کو ہے؟ حکمت کو کہتے ہیں اسلام۔ رسول نے فرمایا دیکھو انسان کے جسموں کا مسلمان کرنا فضیلت نہیں ہے، انسان کے دل کا مسلمان کرنا فضیلت ہے۔ جسم تو کسی کا بھی مسلمان ہو جائے، دل مسلمان ہونا چاہیے۔ ٹوپی لگانا اسلام تھوڑی ہے۔ اب سنیے قول تاکہ میں اپنی بات کا آغاز کر سکوں۔ آج
रसूल से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मुसलमान कौन है? हमारी नजर में कौन है? जो नमाज पढ़ता हो वो मुसलमान, जो कुरान पढ़ता हो वो मुसलमान, जो हज करिया है वो मुसलमान। या रसूल अल्लाह मुसलमान कौन है? क्या तारीफ की है रसूल ने? बस रसूल ही कह सकते हैं ये बात। या रसूल अल्लाह मुसलमान कौन है? रसूल ने फरमाया, जिसकी जबान और हाथ से इंसान महफूज रह सके उसे वो मुसलमान कहा। भाई इससे बड़ी तारीफ नहीं हो सकती। या रसूल अल्लाह मुसलमान किसे कहते हैं? क्या मुसलमान कहते हैं जिसकी जबान और जिसके हाथ से इंसानियत महफूज रहे, उसको कहते हैं मुसलमान। बस मुसलमान करके यही तो कराया। जरा जरा सी बात पर अरब के जाहिल बद्दू लड़ा करते थे। मोहम्मद ने एक सफ में लाकर खड़ा करके बताया कि देखो, नफरतों को खत्म करके जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए उसे इस्लाम कहा जाता है। हुकूमत कहती है बांटो, हिकमत कहती है मिलाओ। हुकूमत कहती है लड़ाओ, हिकमत कहती है मिलाओ। हुकूमत कहती है कि जितना बांटोगे कुदरत बढ़ेगी, हिकमत कहती है जितना बांटोगे मोहब्बत बढ़ेगी। हुकूमत कहती है कि दबाओ, हिकमत कहती है कि उठाओ। हुकूमत कहती है समेटो, हिकमत कहती है बांटो। हिकमत ने जो पैगाम पहुंचा, इस्लाम क्या है? हिकमत का नाम है। इस्लाम हुकूमत का नाम नहीं है, इस्लाम हिकमत का नाम है। आइए मैं सूरह आले इमरान की आयत पढ़ता हूँ। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, सुनिएगा, इस्लाम क्या है? इस्लाम जोर जबरदस्ती का नाम नहीं है, इस्लाम लूटने का नाम नहीं है। इस्लाम तो वो है। अब अगर कोई ये कहने लगे कि साहब हम मुसलमान हैं, अल्लाह सिर्फ हमारा है, क्या ये जुमला सही है? बारीकी को समझिएगा। आज मुझे पैगाम पहुंचाना है, थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं मैं, आज से वो पैगाम पहुंचाना शुरू कर रहा हूं। इस्लाम जोर जबरदस्ती का नाम नहीं है। हम कहते हैं साहब हमारा खुदा, लफ्ज हमारे यही होते हैं, हमारा खुदा। हमारे का मतलब सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है। अगर सिर्फ मुसलमानों का खुदा होता, जुमला कह रहा हूं, पहुंच जाए तो बोलिएगा, अगर अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का खुदा होता तो फिर कुरान का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ना होता। भाई बात नहीं पहुंची, मेरा नौजवान खामोश है, शायद तर्जुमा करना पड़ेगा। अगर सिर्फ अल्लाह मुसलमानों का होता तो कुरान का आगाज ये ना होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है? भाई कुरान का आगाज होना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बताता है खुदा सिर्फ और सिर्फ हमारा नहीं है। अजीजों, दुनिया के अंदर बड़ी तवज्जो, एक अहम पैगाम मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मौला मुझे कामयाब करे। कुरान की आयत भी पढ़ूंगा। परवरदिगार आलम ने दुनिया के अंदर इंसान को पैदा किया, इंसान अलग अलग फिरकों के अंदर, खानदानों के अंदर बढ़ गया। रसूल जिस जगह पर तशरीफ लाए थे वहां पर नसरानी भी थे, यहूदी भी थे और काफिर भी थे। काफिर वो जो तो अल्लाह को माने ना रसूल को माने। मेरे साथ बोलिएगा। नौजवानों, बात समझ में ना आए तो इशारा करिएगा, दोबारा बोलूंगा, इसलिए क्योंकि मैं मजलिस पढ़ने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ दर्स बयान करने आया हूं। सुनकर चले जाना काफी नहीं है। अरब में रसूल जहां पर आए वहां काफिर भी थे, नसारा भी थे, यहूदी भी थे। खास तौर पर सुनिएगा मेरी बात, जो काफिर हैं, ना अल्लाह को मानता है ना रसूल को, उनकी बात हम साइड में रखते हैं, अभी करेंगे बात। अब बात करते हैं यहूदी और नसारा से। यहूदी वो कि जो खुदा को मानता है, नसारा वो जो खुदा को मानता है मगर रसूल को नहीं मानता है।
خدا کو مانتا ہے مگر رسول کو نہیں مانتا. کافر وہ جو نہ خدا کو مانے نہ رسول کو مانے. نصارہ وہ کہ جو خدا کو مانے رسول کو نہ مانے. یہودی وہ جو خدا کو مانے مگر رسول کو نہ مانے. تو پروردگار عالم نے یہودی کو چھوڑا اکیلا نہ نصارہ کو چھوڑا اکیلا. حکمت کا پیغام دیا. بھائی اگر کوئی ہمارے عقیدے سے نہ ملے اسے چھوڑو نہیں. کیا چل رہا ہے آپ قسم بتائیں. کوئی ہمارے عقیدے سے اگر نہ جڑا ہوا ہو ہمارے عقیدے کا نہ ہو تو اسے چھوڑو نہیں بلکہ اسے دعوت دو. قرآن نے دعوت دی. کیا دعوت دی؟ آئیے قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیء. اے یہودی اے نصارہ تم بھی خدا کو مانتے ہو ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. تمہارا بھی خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے. جب ایک ہی خدا کو ماننا ہے تو الگ الگ کیوں؟ آپ مسلمان ہو کر مل کر اللہ کو مانتے ہیں. بھائی حکومت ہوتی تو کہتا نصارہ مار ڈالوں گا یہودی قتل کر ڈالوں گا اگر خدا کو نہیں مانا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا. کہتا کل اے میرے رسول تم کہہ دو. کیا کہہ دو؟ کیا ہے نصارہ اے یہودیوں تو خدا کو مانتے ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. تو آؤ متحد ہو کر اس خدا کی عبادت کریں. بھائی ماننا ہی ہے تو الگ الگ کیوں؟ متحد ہوا جائے ایک جگہ ہوا جائے اور خدا کو مانے. اللہ کے اس قول نے اس آیت نے ہمیں یہ تو درس دیا کہ اگر کوئی پوائنٹ ہمارا مل رہا ہو توجہ قسم بتائیے اگر ہمارا کوئی پوائنٹ کامن ہو تو ہمیں وہاں پر آ کر اتحاد کر لینا چاہیے. تو اے مسلمانوں اللہ اتنا بڑا پیغام دے رہا ہے تو سنو تو صحیح. اللہ ہمارا ہے قبلہ ہمارا ہے کتاب ہماری ہے رسول ہمارا ہے. آؤ مل کر وہی مانے جو اللہ کا پیغام ہو قرآن کا میسج ہو محمد کا فرمان ہو. شاید میں اپنی بات کو نہیں پہنچا سکا. پھر میں اس کا نتیجہ بیان کرتا ہوں. اللہ نے قرآن میں یہ میسج دیا یہودی و نصارہ ہمارے رشتہ دار ہیں مگر چھوڑا انہیں بھی نہیں. اے یہودی نصارہ جب خدا کو مانتے آؤ اتحاد کر کے من. یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلا جب ایک پوائنٹ ملا ہوا ہو ایک پوائنٹ تو وہاں پہ بھی اتحاد ہے اختلاف نہیں ہے. ایک پوائنٹ یہودی نصارہ آؤ خدا سے خدا کی عبادت تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں. تو کیا مسلمانوں پر واجب نہیں؟ ہمارا قبلہ ایک ہمارا قرآن ایک ہمارا نبی ایک ہمارا کلمہ ایک. جب سب کچھ ہے پھر اختلاف کیوں ہے؟ میں بات بعد میں جا کے کروں گا. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. اے عزادارو اگر کسی کے کچھ پوائنٹ ملتے ہو تو وہاں اتحاد ہو. تو اگر ہمارا قبلہ بھی ہے ہمارا کعبہ بھی ہے ہماری کتاب بھی ہے ہمارا رسول بھی ہے ہمارا امام بھی ہے ہمارا علم بھی ہے ہمارا ممبر بھی ہے تو پھر وہاں اتحاد کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ صلوات ہے محمد. پوری دنیا پورا کائنات عزاداروں سے بھرا ہوا ہے. کہیں کچھ عقیدہ کہیں کچھ عقیدہ کہیں کچھ بیان کہیں کچھ بیان. تو اتحاد ہونا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ حکمت اتحاد کا نام ہے. حکمت اسلام کا نام ہے اور اسلام پیغام دیتا ہے کہ متحد ہو جاؤ. یہودی اور نصارہ کی بات ہو گئی. اب آئیے کافروں سے ہمارا کیا تعلق؟ ہمارے رشتہ دار ہیں. اے پروردگار کافروں سے کوئی مطلب نہیں ہے چھوڑ دے. اللہ نے کہا میرے بندے تو ہیں. کیا محبت کا پیغام ہے اسلام میں.
قرآن چھوڑتا نہیں ہے، ہم کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ کافر، یہ نصارہ۔ اللہ کہہ رہا نہیں، تم اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ میرا دوست نماز نہیں پڑھتا، بھائی میں کیا کروں؟ نہیں پڑھتا، نہیں، دوست سے کہتے ہی اس کو ہے کہ نمازی بنائے ہیں۔ میرا دوست ہے، آتا ہے امامباڑے کے باہر تک، کہتا ہے کہ تم مجلس کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، مگر میری دوستی ہے، نہیں آتا مجلس میں کیا کروں؟ حضور دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اسے لے کر آؤ۔ اللہ تو غیروں کو نہیں چھوڑ رہا، نہیں مت چھوڑو۔ آواز دی آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب میرے مجھ سے آگے آگے بولیں گے جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس نظریے سے آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ میں قرآن کی آیت پیش کرنے جا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، قل اے میرے رسول کہہ دو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کتنا صاف بات ہے، کتنی صاف زبان ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ دیکھیے پیٹھ پیچھے کہنا اور ہے، سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنا اور ہے۔ آسان بات نہیں ہے کافروں سے کہنا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیا زبان ہے، کیا لہجہ ہے۔ پروردگار تو ڈائریکٹ کہتے کہ میں کافروں سے بات نہیں کرتا۔ بھائی جملہ آپ نے سن لیا اور خاموشی سے کھا بھی گئے۔ قل، جہاں جہاں کافروں سے بات کی ہے اللہ نے وہاں رسول کو بیچ میں رکھا، اور کافر سے کبھی بات نہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے قصیدے پڑھے وہ کافر نہ ہوگا۔ اگر ابو طالب کی پرورش، اس کی آغوش، اس کے رزق کو اگر کہے یہ میری آغوش ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کافر نہیں ہے۔ قل کہہ دو یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون۔ اب لفظ کافر کا بڑا عجیب یہاں پر معنی لیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر میرے ہندو برادران برا مان جاتے ہیں۔ پچھلے سال ایک مندر میں تقریر کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا، تمام ہندو برادران موجود تھے، تو میں نے کہا قرآن کے اندر جو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہندوؤں کا قتل کرو، کافروں کو مار دو، میں نے قرآن کے اعتبار سے آپ کافر ہیں ہی نہیں۔ بھائی کافر تو کوئی اور ہے، کافر کہتے ہیں اس کو جو خدا کو نہ مانتا ہو۔ یہ میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، میں نے کہا آپ تو کافر ہیں، تو کافر کا مطلب قرآن کے لیے نہیں کہ آپ کافروں کو مار ڈالو، قتل کر ڈالو۔ میں نے کہا قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں کہ مار ڈالو، قرآن تو ڈیفینس کہتا ہے، اٹیک تو کہتے ہی نہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اٹیک کرو، ڈیفینس کہتا ہے۔ بڑی توجہ، یہ بات بھی آئی، یہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ قل کہہ دو یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پروردگار عالم بار بار کیوں کہلوا رہا ہے؟ بھائی ایک بار کہہ دیا میں تمہاری عبادت نہیں کرتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی بات کو اہمیت دینے کے لیے بار بار کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کیا کہا ہے؟ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ بات ختم ہو گئی۔ تو پروردگار عالم یہ بتا کہ یہ ہے کافر، بات ہو رہی ہے رسول سے،
रसूल उनकी इबादत नहीं करते जिनकी वो इबादत करते हैं। भाई उन्होंने अपने खुदा बना रखे हैं, और वो उनकी इबादत नहीं, उसकी इबादत नहीं करते जिसकी खुदा करता है। तो परवरदिगार फिर क्या करे? यहूदी ने मार डाले, काफी ने मार डाले, कत्ल कर डाले, गिरेबान पकड़ लें, झगड़ा कर लें, बस्ती से निकाल दें, जमीन में गाड़ दें, क्या करें? क्या फैसला किया है सूर्य में? भाई आप मुझसे ज्यादा जानते हैं मैं क्या बात कह रहा हूं। तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूं, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं करता हूं, मैं उसकी इबादत नहीं। ये तकरार हुई, और फिर जब बात खत्म हो गई, कहा लकुम दीनुकुम, परवरदिगार जब इबादत नहीं करते तो फिर लड़ाई हो, झगड़ा हो, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, वार नहीं, तुम अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर, तुम जिसको मानते हो मानो, हम उनको मानते हैं, जिसको मानते हैं मानते रहेंगे। अब मैं जुमले का और आयत का और नतीजा देने जा रहा हूँ। भाई 1400 साल से हम यही तो कह रहे हैं, अबू तालिब काफिर नहीं थे, यजीद जालिम है, और तुम यही कह रहे हो अबू तालिब काफिर थे और यजीद रज़ी अल्लाह था। तो हमने समझाया आज तक, और जब तक हिम्मत है समझाते रहेंगे। अगर समझ में ना आया तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन। भाई 1400 साल से समझा रहे हैं, और जब तक जिंदा है समझाते रहेंगे, मगर जब कयामत आ गई तो हमारे हाथ में थोड़ी बात रह जाएगी। फिर तो हम कहेंगे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जैसा देखो तुम्हारी मर्जी है, हमने बहुत समझाया, तुम्हारी समझ में नहीं आया, अब जैसा तुम चाहो वो मानो। अगर यजीद को रज़ी अल्लाह मानो तो ऐसे रज़ी अल्लाह के साथ तुम जाना, और अगर अबू तालिब को काफिर मानते हो तो ऐसे काफिर के साथ हम जाएंगे। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तो कहने दो, अगर अबू सुफियान मुसलमान है तो तुम्हें ऐसा मुसलमान मुबारक, और अगर अबू तालिब काफिर है तो ऐसा काफिर हमें मुबारक। सलावत मोहम्मद, सलावत मोहम्मद। इस्लाम हुकूमत का नाम नहीं, हिकमत का नाम है। कुरान न नसारा को छोड़ रहा है, न यहूदियों को छोड़ रहा है, न काफिरों को, सबको दावत दे रहा है। आओ दावत इस्लाम को कबूल करो। हिकमत है ये, हुकूमत नहीं है। हुकूमत और है, हिकमत और है। हुकूमत के मिजाज से मत चलना, हिकमत के मिजाज से चलना। बात आगे बढ़ाता हूं, हिकमत और हुकूमत क्या है। अजीजो, तारीख का सबसे अफसोसनाक बात ही यह है कि लोगों ने तख्तो ताज पे बैठे हुए बादशाहों को मुसलमान समझ लिया। इस्लाम समझा कि वो जो कर रहे हैं वो इस्लाम है। मैं मिसाल के तौर पर दूं, आज के जमाने में कोई अगर मुसलमान शराब पीने लगे तो क्या इस्लाम में शराब जायज हो जाएगी? भाई फलां साहब शराब पीते हैं, इस्लाम में जायज है, मतलब उसका अपना अमल है। पर तारीख ने यही देखा, जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, जो तख्त पर बैठा हुआ है, वही इस्लाम है। अहले बैत में और तारीख के मुलूकियत के अंदर यही फर्क है कि दो तरीके के मुसलमान पाए गए। एक वो हैं कि जब इस्लाम पर कोई बात आती थी तो खुद को बचा लेते थे, इस्लाम आगे कर देते थे, और एक मुसलमान वो थे जब इस्लाम पे बात आती थी तो खुद आगे हो जाती थी, इस्लाम को बचा लिया करते थे। भाई बात पहुंचेगी इंशाअल्लाह, मैं मेहनत कर रहा हूं, पहुंचेगी बात।
आज से पैगामात दे रहा हूं, इस्लाम हिकमत का नाम है, हुकूमत का नाम नहीं है। एक मंजर कशी कर रहा हूं मेरे नौजवानों, मेरे साथ रहना। मक्के की तरफ काफिला बढ़ा, फतेह मक्का की बात है, और जब मुसलमानों का काफिला बढ़ रहा था तो रसूल ने असहाब से ताकीदन ये कहा कि कोई खबर हमारी लीक ना हो। रसूल का ये कहना बता रहा है कि कहीं ना कहीं से उम्मीद थी है? मैं आपसे अगर ये कहूं कि साहब देखिए मजलिस चल रही है, कुछ खाइएगा नहीं, तो किसी के हाथ में मैं कुछ तो देखूंगा जो अपने दहन की तरफ ले जाने वाला होगा। भाई बड़ा एहसान है उन लोगों का कि जो बाकायदा मसाला खाने वाले लोग हैं और फर्श दफर इतने देर रुक जाते हैं। रुक जाना ये भी मौजज़ा है, इसी को कहा जाता है हिकमत। हुसैन इतनी देर के लिए आदत डाल रहे हैं कि 1-1.5 घंटा कम से कम रुक जाते हो। जब 1.5 घंटा रुक सकते हो तो और रुक कर दिखाओ, और रुक कर दिखाओ, और रुक कर दिखाओ। भाई हिकमत क्या है? हिकमत इसी को तो कहा जाता है। एकदम से कोई चीज नहीं छुड़ाई जाती। रसूल ने कहा कि देखो हमारी बात लीक ना हो जाए, हम मक्के की तरफ जा रहे हैं। एक साहब ने खत लिखा, एक खातून के हवाले किया, और खातून के हवाले करके कहा कि मक्के जा रही हो, खामोशी के साथ दे देना। अल्लाह ने फौरन रसूल को कहा, कुरान किया है कि मेरे मोहम्मद तुम्हारा मैसेज लीक हो गया। रसूल ने एक साहबी से कहा कि तुम जाओ, जाके वो खत जा रहा है उसे पकड़ो। वो गए, औरत चालाक थी, उसने कहा आपकी बुजुर्ग की कसम, आपकी लंबी लंबी दाढ़ी की कसम, आपकी नमाजों की कसम, मेरे पास कुछ नहीं। वो वापस आ गए। दूसरे एक साहब को भेजा कि आप जाइए। गए, कल नहीं कि साहब आप इतने मुत्तकी परहेजगार, मैं भी रसूल की चाहने वाली, आप भी रसूल के चाहने वाले, आप मेरी बात पर जरूर यकीन करें, इसलिए कि मोमिन मोमिन की बात पर यकीन करता है। कसम खुदा की मेरे पास कुछ नहीं। तलाशी भी ली गई, तलाशी में कुछ नहीं मिला। अब आखिर में उसी को भेजा जाता है जिसकी जरूरत है, जिसके बगैर तारीख का कोरम ही पूरा नहीं होता। अगर तारीख में वो ना हो तो तारीख खाली है। जाओ अली, खत लेकर औरत जा रही है, तुम जाकर खत ले। अली पहुंचे, कहा खत निकाल। उसने कहा 2 लोग पहले आ चुके, मना कर चुके हो, आप मोमिन हैं मेरी बात मानेंगे, आप मुत्तकी हैं मेरी बात मानेंगे। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं, आप पता नहीं कैसे सुनेंगे। आप मुत्तकी, आप मोमिन, आप मुसलमान, आप मेरी बात मानेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, कसम खुदा की। मेरे अली ने फरमाया मैं मुत्तकी हूँ, मैं मोमिन हूँ, तू मुझे कसमें दे रही है, मगर मैं नबी नहीं हूँ। मेरे नबी ने कहा है तेरे पास है। मेरे नबी ने फरमाया तेरे पास है। क्या ये बता तेरी बात मानूं या नबी की मानूं? अब पता चला वो खुद को मोमिन कहलाने वाले दूसरों पे ज्यादा यकीन करते थे, नबी पे कम किया करते थे। अरे एक मरतबा कहा कि ढूंढ निकाल, और कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए क्योंकि मेरे नबी ने कहा है तो है। और तलवार जैसे निकाली कि उड़े में से निकाल के फौरन भाई बालों में छुपाया हुआ था। तलाशी जिस्म की तो हो सकती है, बालों की कौन लेगा? खत लेकर और मोहतरमा को लेकर वापस। अब ये तारीख में है कि अली ने मोहतरमाओं को घर तक पहुंचाया है। पहुंचा दिया, रसूल चले। अब हिकमत क्या है? चले
مکے کی طرف. کون سا مکہ؟ جہاں رسول کے قدموں میں خار چبائے گئے. کون سا مکہ کہ جہاں کی گلیوں میں رسول پر پتھر مارے گئے تھے. کون سا مکہ کہ جہاں رسول پر گرم پانی پھینکا جاتا تھا. کون سا مکہ کہ جہاں رسول گلی سے چلتے تھے تو کوڑا پھینکا جاتا تھا. کون سا مکہ کہ جہاں کے لوگوں نے مجبور کر دیا تھا کہ محمد مکے کو چھوڑیں. اب محمد ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہی مکہ ہے کہ جہاں پر وہ بھی موجود ہے کہ جو جنگوں میں گیا, کبھی بدر میں گیا, کبھی احد میں گیا, کبھی خندق میں گیا, اور یہیں پر وہ عورت بھی موجود ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا. اب حکومت کیا کہتی ہے بھائی؟ حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت کہتی ہے مکے میں جاؤ, قتل و غارت شروع کرو, سب سے پہلے چھاٹ چھاٹ کے مارو. جاؤ گھر سے نکالو, چھاٹ چھاٹ کر قتل کرو. لیکن حکمت کیا کہتی ہے؟ آنے والے نے اعلان کیا کہ آج جتنے مکے میں ہیں سب امان میں ہیں. آج جتنے مکے میں ہیں سب امان میں ہیں. اور دیکھو فلاں کے گھر میں جو پناہ مان لے, پناہ لے لے, وہ بھی امان میں ہے. جو بیت الحرام میں آ جائے وہ بھی امان میں ہے. جس کو مکے کی گلیوں کو خون سے تر کر دینا چاہیے تھا, وہ امان کا پرچم لے کر چلا, دنیا کو بتایا کہ دیکھو قدرت آنے کے بعد قتل و غارت کرنا اور ہے, اور قدرت آنے کے بعد حکمت سے امان دینا اور ہے. پہنچے اور جانے کے بعد جب لوگوں نے یہ دیکھا, کچھ مسلمانوں نے دیکھا کہ آج جان خطرے میں ہے, تو ایمرجنسی میں مسلمان ہوئے. میں جملہ پہنچا, حالات ایسے تھے کہ ایمرجنسی میں مسلمان ہونا پڑا. اب سوچئے جو ایمرجنسی میں مسلمان ہوئے تھے وہی اسلام کے ٹھیکیدار بنے گئے تھے. کچھ باتیں تھوڑی آرام سے کہی جاتی ہیں مگر سنی ایسے آرام سے نہیں جاتی جیسے آپ سن رہے ہیں. ایمرجنسی میں مسلمان ہوئے ہوئے اسلام کے ٹھیکیدار بن بیٹھے. مکے میں کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ مجھے بتائیے. بات کچھ اور بھی عرض کرنا تھی, کل انشاءاللہ میں کنٹینیو رکھوں گا. مکے میں کیا ہونا چاہیے؟ مکے میں آپ آ گئے, بے دلی سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے, تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مکے میں ایک جگہ جا کر رسول اللہ تخت و تاج پر بیٹھتے, اور بیٹھنے کے بعد کہتے سب کو بلاؤ, آپ دیکھو سب مسلمان ہیں اور سارے مسلمان میرے کہنے پہ چلیں گے. آج کے بعد مکے کے اندر اسلام ہوگا. دیکھ لیا تم نے میں نے قدرت, دیکھی تم نے میری طاقت, دیکھا میرا اسلام, دیکھا میرا روب. نہیں, محمد ایسا کچھ نہیں کر رہا. محمد نے جاتے ہی سب سے پہلا کیا کام کیا؟ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اب کعبے کو پاک کیا جائے. اور پاک کیسا کیا جائے کہ جو بت رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے ان کو توڑا. میں نے کہا محمد آگے بڑھیے, بتوں کو توڑیے گا نہیں بھائی. جب بت شکن ساتھ میں موجود ہو, اے علی میرے کاندھے پر کھڑے ہو جاؤ, بتوں کو توڑنا شروع کرو. علی کاندھے پر سوار, اور ایک مرتبہ بتوں کی طرف ہاتھ بڑھا, بتوں نے پناہ مانگی. میں کہوں گا علی اب جملہ کہنے جا رہا ہوں, آپ تک کیسے پہنچے گا مجھے نہیں پتا, سمجھ میں آ جائے یا پہنچ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا, میرے مولا ان بتوں کی کیا خطا کہ جن کو آپ توڑ رہے ہیں یہ خود تو بنے نہیں, انہیں تو بنایا گیا ہے. کیا سوچو جو خود نہیں بنے, جب میں انہیں توڑتا ہوں جو خود بن کر بیٹھ گئے ہوں. زندہ
یا علی اللہ یا رسول اللہ تخت بچھائیے، مسلمانوں کی کلاس لگائی ہے ایمرجنسی میں مسلمان ہونے والوں، تم مسلمان ایسے ہی نہیں ہوئے کہ جو پیغام تو یہاں پہ بھی دے کر گیا تھا، اعلان رسالت میں یہی ہوا تھا، مسلمان ہونا تو ہو جاتے، مگر رسول نے ایسا کچھ نہیں کیا، بت توڑوائے، توڑ دیے ابن علی نے۔ نہ جانے رسول کے دل میں کیا آیا، رسول نے پوچھا ہے علی یہ بتاؤ تم کتنی بلندی محسوس کرو گے، اے علی کتنی بلندی محسوس کرو گے؟ یا رسول اللہ کا چاہوں تو آسمان کے ستاروں کو چھو لوں، اگر میں چاہوں تو آسمان کے ستاروں کو چھو لوں، میں کہوں گا یا علی چھو کر دکھائیے گا، نادان اگر آج چھو لیا تو دنیا کہہ دیتی علی کو بڑی تمنا تھی ستاروں کو چھونے کی، ایسا نہ ہو کہ میرا دروازہ ہو ستارہ خود چل کے آئے، اس لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے علی کو تمنا نہیں ہے ستاروں کو چھونے کی، ستارے کو تمنا ہے علی کی جا گھر میں آنے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ اور حکمت اسلام دیکھیے، جب مکہ پاک ہو گیا اب رسول نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، اب ہونی چاہیے اذان، لفظ اذان کہنا تھا تو جو نئے نئے مسلمان تھے وہ چکنے لگے، ہم اذان دے دیں، کیوں؟ تاکہ ہسٹری میں لکھا جائے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو فوراً ہی اذان دے دی۔ رسول نے اتنے مجمع میں کالے سے انسان کو تلاش کیا، بلال کہاں ہو؟ اے قسم خدا کی اتنے مجمع میں جس کو رسول تلاش کریں اسے بلال کہا جاتا ہے، بھائی اس سے بڑی کیا عزت ہوگی؟ پوری کائنات کی نظر ہے محمد پر، ہم محمد جسے تلاش کریں اسے بلال، بلال کہاں ہو؟ جی سرکار میں یہاں موجود ہوں، اذان دو۔ بلال ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچے، آخری جملہ مولائیوں کے درمیان، بلال اذان دو۔ اب بلال چاروں طرف ایک مرتبہ گھوم رہے ہیں، بلال چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، رسول نے پوچھا بلال کیا دیکھ رہے ہو؟ بلال کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا یا رسول اللہ یہ سوچ رہا ہوں کہ اذان دوں تو کس طرف، میرا قبلہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میرا قبلہ کہاں ہے؟ آواز آئی ہے بلال جہاں علی نظر آ جائے۔ بلال جہاں علی نظر آ جائے اس طرف اذان دے دو، علی کا چہرہ، اللہ اکبر کی آواز مسلمانوں کو پیغام دے رہی تھی کہ کعبے کی حیثیت کچھ نہیں اگر علی نہ ہو۔
हैसियत नहीं। काबा तो मुर्दा था, अगर अली न पैदा होते तो मुर्दा ही रहता। क्या बात, कितनी अच्छी बात किसी जाकिर ने कही है, मैं नकल कर रहा हूं अमानतन। उन्होंने फरमाया कि ये बात तो आलमे अरवाह में तय हो चुकी थी कि जहां अली पैदा होंगे वही किबला होगा। ये तो फातिमा बिन्ते असद का एहसान है, खाने काबा चली आई, वरना अबू तालिब का घर ही खाने काबा होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब मैं बात को तमाम करता हूँ, शोरा का आप सुने, इसी बात को नकल करते हुए 4 मिसरे सुने। क्या कुल इज्जत और सिफात जिसे किरदार दे, कुल इज्जत और सिफात जिसे किरदार दे, मौतो हयात पर भी उसे इख्तियार दे। कुल इज्जत और सिफात जिसे किरदार दे, मौतो हयात पर भी उसे इख्तियार दे। और हमने नहीं सुना किसी काफिर के लाल को बेटी नबी दे और खुदा जुल्फकार दे। मक्के की फतह हुकूमत से नहीं हुई, किस चीज से हुई? हिकमत से हुई। अगर रसूल तलवार लेकर जाते तो वो जब बाद में ठेकेदार बने थे वो कहते थे क्या करते, तलवार हाथ में थी। तलवार लेके नहीं पहुंचे, अमन का परचम लेकर पहुंचे। यहीं से बात चलेगी इंशाअल्लाह। कल आपकी खिदमत में खंदक बयान करने की कोशिश करूंगा, और खंदक के वो पहलू कि जिसमें हिकमत है। और फिर इंशाअल्लाह कल ही अगर मौका मिला तो मैं खैबर भी बयान करूंगा और खैबर की हिकमत बयान करूंगा। जंगों का मतलब ये नहीं है कि तलवारें ही चली हैं, उन तलवारों के अंदर हिकमत भी पाई जाती है। इस्लाम हुकूमत का नाम ही है, इस्लाम हिकमत का नाम है। कल यहीं से इंशाअल्लाह बात चलेगी। और हिकमत को कौन पहचान पाएगा? अगर हम भी हिकमत को ना पहचान पाए तो फिर अहले बैत की मोहब्बत का इकरार करने का और कसीदा पढ़ने का फायदा क्या? हमें चाहिए कि हम समझें कि हिकमत खुदा क्या। अजीजों, फर्शियदा का बिछना, हुसैन पर हर रोज अलग अलग शहीद के मातम पर और उसके जिक्र पर रोना, ये हिकमत है। ये हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि अगर हम और आप ये समझें कि रोने में हमारा फायदा है या फिर अहले बैत को कोई फायदा हो रहा है, अहले बैत को कोई फायदा नहीं है। रोने से हमारी ही रूह पाकीज़ा हो गई और हमारे आंसू रुमाल फातिमा ज़हरा के अंदर जगह अपने नसीब के अंदर पैदा कर रहे हैं। कौन फातिमा ज़हरा? जिसका भरा घर वो माँ के जो करबला की सरजमीन पर तड़पती रह गई, बार बार कह रही कि श्याम मेरे बच्चे ने 3 दिन से पानी नहीं पिया, मेरे बच्चे ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। एक एक लाशा उठाने फातिमा साथ में गई। तारीख यहाँ तक बयान करती है कि जब हुसैन कासिम के टुकड़ों को उठा रहे थे तो कोई बीवी थी जो एक एक टुकड़ा उठाकर हुसैन को दे रही थी। अल्लाह अकबर, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न लाए सिवाय गम हुसैन के। मुख्तसर से आज मसाइल पढ़ूंगा क्योंकि वक्त हो चुका है, लेकिन शर्त यह है कि आप तसव्वुर कीजिएगा जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। अजीजों, कूफे का बाजार, तारीख बयान ये करती है कि नामहरमों का मजमा ज़ैनब कूफे में लाई गई है बगैर चादर के। बीवियां लाई गई हैं बगैर चादर के। कौन है वो कूफा? ये वो जगह है कि जहाँ पर ज़ैनब शहजादी बनकर रही, जहाँ की औरतों को शहजादी बनकर कुरान पढ़ाया और ज़ैनब ने ये दर्श दिया है कि देखो जब कभी ज़ैनब पलट कर आए तो उसे पहचान लेना। लेकिन आज कूफे में जो इस्तक़बाल हुआ कैसा हुआ, तारीख बयान करती है कि मुस्लिम नाम लिखा गया मिस्त्री था, वो काम कर रहा था दारुल इमारत के अंदर। उसने देखा कि तालियां बज रही हैं, नकारे बज रहे हैं, लोग खुश हैं,
ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ آج تو عید ہے، کہ عید نہیں ہے، ایک باغی کو قیدی بنا کر اس کے خاندان کو لایا گیا ہے اور جو باغی تھا اس کے گلے کو کاٹ دیا گیا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا، جب آ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک بیمار ہے، اس کے پیر ناکے کے پیٹ سے بندھے ہوئے ہیں اور اتنی سختی سے بندھے ہوئے ہیں کہ ایک ایک بوند خون کی ٹپک رہی ہے۔ اور اس نے دیکھا کچھ سر ہے، سر ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کسی شریف خاندان کے سر ہو۔ وہ کہتا میں نے ایک سر کو دیکھا، ایسا لگا جیسے رسول اللہ کا سر ہے، رسول کی شباہت تھی۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے کسی سے، ارے یہ تو بتاؤ یہ قافلہ کس کا ہے؟ کہا یہ نواسے رسول کا قافلہ ہے۔ کہا لعنت ہو تم پر جو حسین کو باغی بتا رہے ہو، باغی بتا رہے ہو۔ عزیزو اب تصور شک ہے، اب جو میں کہنے جا رہا ہوں ذرا اس کو سنیے گا اور تصور کر کے سنیے گا۔ عزیزو کسی جوان بیٹے کا باپ قتل کر دیا جائے اور اس کے باپ کا سر گلی گلی کوچے کوچے لے جایا جا رہا ہو تو برداشت نہیں ہوتا۔ کوفے کی گلیوں کے اندر تمام سر لے جائے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک سر حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی قاسم ابن حبیب ابن مظاہر نے دیکھا میرے بابا کا سر روکے نیزہ پر، جلال میں آ کر کہتا ہے خبردار کوفے کی گلیوں میں میرے بابا کے سر کو لے کے نہ جانا، اگر تم لے جاؤ گے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، لاؤ میرے بابا کا سر مجھے دے دو۔ سپاہیوں نے منع کیا تو ایک مرتبہ کہتا ہے دولت چاہیے دولت لے لو، پیسہ چاہیے پیسہ لے لو، لیکن دیکھو میرے بابا کے سر کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنا۔ عزیزوں تاریخ بیان کرتی ہے، اب اس مسائل کو پڑھنے سے پہلے ایک جملہ سن لیجیے گا، کتاب میں آپ کو دے دوں گا، لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ۔ تاریخ بیان کرتے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے ساتھ ظلم کیا ہوتا تھا؟ کہ ظلم یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو سر قلم کیے گئے تھے ان سروں کو ظالم سپاہی مجمع کے بیچ میں زمین پر رکھا کرتے تھے اور پیروں سے ان کی بے حرمتی کیا کرتے تھے۔ میں اشارتاً جملہ کہہ گیا، عزیزو آپ تک پہنچا نہیں شاید، لیکن سوچئے تو صحیح کس کس کا سر ہوگا جن کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہوگی۔ حبیب ابن مظاہر کے بیٹے قاسم نے دیکھا کہ میرے بابا کے سر کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے، آگے جوان بیٹا تھا، ایک مرتبہ قریب آ کر کہتا خبردار میرے بابا کا سر دے دو۔ سپاہیوں نے منع کیا اور واپس جاتا ہے، جانے کے بعد کچھ ساتھیوں کو لے کر آیا، آنے کے بعد تلوار چلائی، سپاہیوں سے لڑا، مقابلہ کیا، اپنے بابا کا سر، یا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں سن لیجیے گا اور عزیزوں تصور شک ہے، ایک مرتبہ جیسے ہی اپنے بابا کا سر لیا، سر لے کر اپنے سینے سے لگایا اور چلتا ہوا کہتا جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کا کوئی سر اٹھا کر لے آئے، ارے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ارے یہ بات سید سجاد نے سن لی، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، آبادی بابا، ارے کتنا مظلوم ہے بیٹا، آپ نے سنا حبیب کے بیٹے نے کیا کہا، لیکن یہ بیٹا مجبور ہے، ہاتھ بدے ہوئے ہیں، آپ کا سر قلم کر لیا گیا، پھوپھی اماں کی چادر چھین لی گئی، مجبور ہوں، ہاتھ کھلے ہوتے تو میں آپ کا سر سیعلم الذین ظلموا من قلوبهم ينقلبون ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ رضن بے خدای مسلم نے اپنے بارے رات کے واسطے محمد بارے محمد کا بنے دار جس مختصر سے بات قبول فرما لے، ہمارے تمام گناہوں کے برسوں پر معاف فرما دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول سیرت رسول کو جاننے رہنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما لے، پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کے برسوں پر معاف فرما دے، محبت اخلاص و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کی عزت، علماء کرام کا احترام اور علماء کرام میں آیت اللہ خام نے آیت السستان کو خصوصاً پروردگار عالم کی دعاؤں میں شفا کاملہ عطا فرما، بار ایمان کا درون متعجل فرما، ہم کو ان کے اعمال اور سال شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما تقبل۔ وہ کارواں کیا ہوا ہے
وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا 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 جی کا نشان کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے ماتم یہ کیوں چاند ستاروں میں ہے ماتم یہ کیوں چاند ستاروں میں ہے ماتم یہ کیوں چاند ستاروں میں ہے کیا یہ ناگہاں کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا روتا ہے کیوں خون کے آنسو بتا روتا ہے کیوں خون کے آنسو بتا روتا ہے کیوں خون کے آنسو بتا یہ آسمان کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں ہے کس لیے سوگ نشین دنوں ہے کس لیے سوگ نشین دنوں ہے کس لیے سوگ نشین دنوں سارا جہاں کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا ہاتھوں پہ تھا شاہ کے ایک محل کا ہاتھوں پہ تھا ہاتھوں پہ تھا شاہ کے ایک محل کا وہ بے زبان کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا اکبر کہاں چھوڑ کے شہ کو گئے اکبر کہاں چھوڑ کے شہ کو گئے اکبر کہاں چھوڑ کے شہ کو گئے وہ نوجوان کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا کچھ تو بتا واقعہ عباس کا کچھ تو بتا کچھ تو بتا واقعہ عباس کا شیر جوان کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا وہ کارواں کیا ہوا ہے کربلا کیوں ہو گئے اہل حرم در بدر کیوں ہو گئے اہل حرم در بدر کیوں ہو گئے اہل حرم در بدر شاہ زمان کیا ہوا ہے کربلا وہ
का निशान क्या जिंदान की तारीखियों में अपने सीने से लगाए हुए सभी कसर सकीना कहती थी बाबा बाबा सुनो मेरा सफर अरे सबके थे साने बंधे मेरा बंधा था गला सबके थे साने बंधे मेरा बंधा था गला मैं पंजों में चलती रही बाबा मैं पंजों में चलती रही आपसे कैसे कहूँ कैसे कटा वो सफर आले पैगंबर चली रोते हुए नंगे सर आप चलने से पर कांटों पे भाई चला आप चलने से पर कांटों पे भाई चला मैं चलती रही बाबा मैं मेरी फूफी राह में अश्क बहाती रही जुल्म रुलाते रहे धूप जलाती रही जग में मेरे पाँव का धूप से जलता रहा जग में मेरे पाँव का धूप से जलता रहा माँ जी के कुछ बातें याद जो आए मुझे सीने पे कैसे मुझे आप सुलाते रहे यादों में यूं खो गई भूल गई हर जफा यादों में यूं खो गई भूल गई हर जफा जो पे चलती रही बाबा सब्र का दामन मेरे हाथ से छूटा नहीं सब्र का दामन मेरे हाथ से छूटा नहीं चैन माया सर मुझे आ न सका एक पल जख्मी गला हो गया और मेरे पाँव छल रात सफर में कटी दिन भी सफर में कटा रात सफर में कटी दिन भी सफर में कटा जो पे चलती रही बाबा जो पे चलती रही बाबा आँख बरसने लगी कल्ब हुआ नौहर आया नजर जब मुझे नेज़ पे असगर कसर रोती रही मैं उसे वो मुझे रोता रहा रोती रही मैं उसे वो मुझे जो पे चलती रही बाबा
ان کو کفن دے دیا ریت کے طوفان نے، بالوں سے پردہ کیا میری پھوپھی جان نے، اور میری درد کا کوئی مداوا نہ تھا، اور میرے درد کا کوئی راہ میں اموں کو جب دیکھا تو میں نے کہا کھول دو میری رسن گود میں لے لو چچا، دیکھ کے روتے رہے میرے اسیری چچا، دیکھ کے روتے رہے بابا مدینے کے وہ دن بھی مجھے یاد ہے، سب سے ہماری میں جا بیٹھ کے جاتی تھی میں، آج ذرا دیکھیے کیسے سفر طے کیا، آج ذرا دیکھیے ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، لاش پہ روتے ہوئے کرب و بلا سے چلے، حال میرا دیکھ کے رونے لگی کربلا، حال میرا دیکھ کے رونے لگی کربلا، مجہرو ایمان تم نوح پڑھو اس طرح، شام کی زندان میں بیوی میری جس طرح، دیکھ کے بابا کا سر کرتی تھی آہوں بکا، دیکھ کے بابا کا سر کرتی تھی آہوں
السلام عليك يا معاذ الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك إبراهيم. السلام عليك ورحمة الله. السلام عليكم يا شهداء الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا انس النفوس. السلام عليك يا ايها المدفون امام النفوس عدد المرتضى العزيز القدر والقضاء مولانا علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العلم والزمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام السبدان. وعجل الله تعالى فرجك وصلى الله تعالى مخرجا من الأولى وجعلنا من أنصار المعاناة ورحمة الله وبركاته.